عشق درماندہ درماندہ عشق قسط نمبر 5۔ داؤد کا ایک اور خط آ گیا۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ عنقریب واپس آ جائے گا، اور گلنار سے بھی خواہش کی تھی کہ وہ ایک خط فیروز بخت سے بھی لکھوا کر روانہ کرے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار عطالیق کو کوئی خط بھی نہیں لکھا تھا۔ عطالیق کو افسوس بھی ہوا، لیکن وہ اس کی شکایت کس سے کرتا؟ گلنار نے فوراً ہی اس کا جواب دے دیا اور اس میں فیروز بخت کی بڑی تعریف کی۔ اس نے لکھا کہ فیروز بخت میں بلا کی خود شناسی آ گئی ہے، اور وہ ایسی باتیں کرنے لگا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اعتماد ذات بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ بھائی داؤد جب آؤ گے اور فیروز بخت کو دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ 10-11 سالہ لڑکا بڑی عالمانہ باتیں اور فلسفیانہ باتیں کرنے لگا ہے۔ میں نے فیروز بخت کو بہت پہلے ہی کیوں نہیں پہچان لیا تھا؟ میں آپ کی مردم شناسی کی قائل ہو گئی ہوں۔ گلنار نے ایک خط فیروز بخت سے بھی لکھوایا۔ فیروز بخت نے اپنے خط میں لکھا: میرے محسن، میرے عظیم کرم فرما، میں آپ کا کس طرح شکریہ ادا کروں۔ میرا خیال ہے اگر میں بار بار آپ کی خدمت اور اطاعت میں اپنی جان دیتا رہوں تب بھی میں آپ کے احسان عظیم کی ادائیگی سے قاصر رہوں گا۔ میں اپنے عطالیق کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ میں نظری اور عملی علوم منتقلی میں جو محنت کی ہے وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی، اور خاص کر جب میں اپنے حالات اور ایام پر غور کرتا ہوں۔ جب حویلی میں گلنار بی بی میری مخالفت پر کمر بستہ تھی اور انہوں نے استاد محترم کی ادائیگی بھی روک لی تھی، استاد محترم اس وقت بھی مجھ سے دور نہیں رہے اور اپنا کام جاری رکھا، جس کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ہی کی نیک نیت صالح نہ ہوتی تو یہ استاد محترم میرے لیے شاید کبھی کچھ نہ کر سکتے۔ انہوں نے مجھے خود شناسی، خدا شناسی اور مردم شناسی کے بے مثال درس دیے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں کسی پر اعتبار یا اعتماد نہ کروں، کیونکہ دنیا کے عظیم دھوکے اور بے مثال فریب اعتماد ہی کی وجہ سے کھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے گلنار کی تعریفیں کی۔ گلنار بی بی کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے پہلے مجھے نہیں پہچانا تھا، لیکن پھر جیسے ہی پہچان لیا وہ مجھ پر مہربان ہو گئی۔ میں ان سے زیادہ کسی اور کو خود پر مہربان نہیں پاتا۔ اگر وہ مجھ پر مہربان نہ ہوتی تو میں آج یہ نہ ہوتا جو اپنے خط میں نظر آ رہا ہوں۔ لیکن جب یہ خط گلنار نے پڑھا تو اس نے بڑی نرمی سے فیروز بخت کو حکم دیا کہ اپنے خط سے عطالیق کا ذکر والا حصہ حذف کر دے، کیونکہ عطالیق نے جو کچھ کیا وہ اس کا ایک ایسا فرض تھا جس کا معاوضہ دیا گیا ہے، اور جو چیز معاوضے سے خریدی گئی ہو اس کا احسان ماننا یا شکریہ ادا کرنا کیا معنی۔ چنانچہ فیروز بخت نے عطالیق کا ذکر حذف کر دیا اور خط کو نقل کر کے دوبارہ گلنار کے حوالے کر دیا۔ اب گلنار حویلی میں تنہا وہ ذات تھی جس کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ عطالیق اور سردار کی قدر و قیمت خاک میں ملا دی گئی تھی۔ اب یہ دونوں ہی فیروز بخت کے نظرِ غرض کے بندے تھے۔ اس تبدیلی کو عطالیق اور ستار یکساں محسوس کر رہے تھے، لیکن بولتے ہوئے گھبراتے تھے۔ عطالیق بھی پریشان تھا کہ کہیں ساری محنت پر پاری نہ پھر جائے۔ وہ بھی فیروز بخت کے سامنے کام کی باتیں کرتا رہتا تھا، لیکن اب ان باتوں میں پہلے جیسا زور نہیں تھا۔ اس تبدیلی کو فیروز بخت نے بھی اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ ستار بھی کوڑ رہا تھا، لیکن اس کا علاج سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ حمدو نے بھی کئی بار میٹھی میٹھی باتیں کی، مگر ان باتوں کا فیروز بخت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن صبح عطالیق حویلی میں داخل ہوا تو اس نے فیروز بخت کو کہیں جانے کے لیے تیار دیکھا۔ فیروز بخت نے عطالیق کو دیکھتے ہی بے پرواہی سے کہا: استاد محترم، آج میں آپ کو وقت نہیں دے سکوں گا کیونکہ میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ عطالیق کو غصہ آ گیا۔ فیروز بخت: یہ تو بول رہا ہے؟ ہاں استاد محترم، یہ میں بول رہا ہوں، کوئی خاص بات نہیں۔ یہ تو نہیں بول رہا، آواز تیری ہے مگر بول کوئی اور رہا ہے۔ فیروز بخت نے کہا: استاد محترم، یہ آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ان پیچیدہ باتوں میں کا مطلب میں نہیں سمجھا۔ عطالیق نے جواب دیا: میں نے جس فیروز بخت کو تعلیم و تربیت دی ہے وہ مجھ سے یوں بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتا۔ فیروز بخت نے ہنس کر کہا: اچھا تو یہ بات ہے، لیکن استاد محترم میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے آپ کو اذیت پہنچے۔ عطالیق نے فیروز بخت کو دونوں شانوں سے پکڑ لیا اور اسے ہلاتے ہوئے بولا: فیروز بخت، میں نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے تجھ سے بات نہیں کی تھی کہ دوسروں پر اعتبار کرنا اچھی بات ہے، مگر کسی پر اعتبار نہ کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے؟ ہاں، مجھے آپ کا یہ قول اچھی طرح یاد ہے استاد محترم۔ تو پھر اس پر عمل کیا؟ ہاں، میں اس پر عمل بھی کر رہا ہوں۔ کیا کوئی خاص بات ہے جسے آپ بتانا چاہتے ہیں؟ عطالیق نے ذرا غصے میں جواب دیا: تیرا دماغ جلد ٹھکانے آ جائے گا۔ اگر تو نے میرے اس قول کو حضر جانا بنایا تو خدا ہی جانے تیرا کیا حشر ہوگا۔ فیروز بخت نے کہا: اب مجھ سے اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ عطالیق نے کہا: میری بات سمجھنے کی کوشش کر۔
سوچ اور غور کر میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فیروز بخت نے جواب دیا، آپ نے مجھ کو یہ درس دیا ہے کہ میں کسی پر اعتبار نہ کروں، چنانچہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اور اب میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا، جس میں آپ کی ذات بھی شامل ہے۔ اطالی غصے سے بے قابو ہونے لگا، کہا، تو گستاخی کر رہا ہے۔ میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا۔ اطالیق نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، فیروز بخت، میں تیرا ہمدرد ہوں، استاد ہوں، تجھے میری باتوں پر اعتبار کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ میں تیرا اطالیق، تیرا استاد ہوں۔ فیروز بخت نے جواب دیا، استاد محترم، گستاخی معاف، آپ نے مجھے تعلیم و تربیت دے کر کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ میں نے آپ سے یہ چیز قیمت دے کر حاصل کی ہے۔ میں نے آپ کو آپ کی اطالیقی اور استادی کا معاوضہ دیا ہے۔ جب کوئی چیز معاوضہ دے کر حاصل کی گئی ہو تو اس پر دکاندار کا احسان کیسا؟ اطالیق کا سر چکرانے لگا، بڑے دکھ سے پوچھا، یعنی تو مجھ کو ایک دکاندار اور خود کو ایک گاہک سمجھتا ہے؟ فیروز بخت نے جواب دیا، بے شک، میں اسے زیادہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اطالیق نے کہا، تب پھر میں آج کے بعد اس حویلی میں قدم نہ رکھوں گا۔ فیروز بخت نے کہا، استاد محترم، میں آپ کو اس وقت تک آتے رہنا جب تک چچا داؤد واپس نہ آ جائے، کیونکہ وہی مجھے آپ پر متعین کر کے گئے تھے۔ اطالیق نے غصے میں کہا، فیروز بخت، اسے فضول باتیں نہ کرو، میں تجھ سے کوئی بات نہ کروں گا۔ فیروز بخت نے ذرا ادب سے کہا، گلنار بی بی کی باتیں ایک طرف، لیکن میں اب بھی اپنے دل میں آپ کی عزت محسوس کرتا ہوں۔ اطالیق نے پوچھا، گلنار تجھ کو کیا سبق دیتی ہے؟ فیروز بخت نے جواب دیا، وہ کہتی ہے کہ میرا گلنار اور چچا داؤد سے زیادہ کوئی بھی ہمدرد نہیں، یہ کہ میں کسی پر بھی بھروسہ نہ کروں، کیونکہ فیصلے مجھے کرنے ہوں گے، کاروبار میں سنبھالوں گا، دولت اور جائیداد میرے تصرف میں ہوگی۔ اطالیق نے آہستہ سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں گلنار کی مخاصمت کا کیا کروں؟ بس یہی کہوں گا کہ تو نے اس طرح لوگوں پر اعتبار کرنا شروع کر دیا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فیروز بخت نے کہا، اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں اپنا ہر کام خود انجام دوں، اس کے علاوہ میں دہلی اور دنیا کو کسی کے ساتھ نہیں، خود تنہا چل کر دیکھوں گا۔ اس وقت بھی روشن چراغ دہلی کے مزار پر تنہا جا رہا ہوں۔ فیروز بخت، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اب بھی ہوش میں آ جا، کیونکہ میرے علاوہ یا کوئی بھی ایسا نہیں جو تجھے بے لوث مشورہ دے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، استاد محترم، اس وقت تو میں چراغ دہلی کے مزار پر جا رہا ہوں، واپسی پر بات کروں گا۔ اطالیق نے ہمدردی سے کہا، خدا تجھے راہ راست۔ ان دونوں کی بات بھی سن رہا تھا، لیکن ان کے سامنے نہیں آیا۔ اچانک سامنے آ کر بولا، استاد محترم، آپ چھوٹے مالک کی باتوں کا برا نہ مانیے گا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی دانش میں درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ذات ادھوری اور ناقص ہے، گلنار بی بی بھی تو کوئی چیز ہے۔ فیروز بخت نے دونوں سے کہا، آپ دونوں باتیں کریں، میں دوپہر کے بعد آپ دونوں سے باتیں کروں گا، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ فیروز بخت چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اطالیق اور ستار سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ فیروز بخت چراغ دہلی کے مزار پر جا چکا تھا۔ فیروز بخت نے گھوڑے کو ایک درخت سے باندھ دیا اور خود چراغ دہلی کے روضے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے فاتحہ پڑھی اور بڑی دیر تک دعائیں مانگتا رہا۔ جب وہ دعا مانگ رہا تھا، اس کے پاس ہی دوسرے لوگ بھی فاتحہ پڑھنے میں مشغول تھے۔ چاروں طرف 12 در تھے اور اس کے ستون میں سنگ خارا کے تھے۔ داخلے کا دروازہ ایک ہی تھا جو جنوب میں واقع تھا۔ فیروز بخت نے دروازے کے پاس چند آدمی کھڑے دیکھے جو اسی کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے رومالوں میں چھپے ہوئے تھے۔ فیروز بخت فاتحہ پڑھ کر اور دعا مانگنے کے بعد جب درگاہ سے باہر نکلنے لگا تو رومالوں سے چہروں کو چھپائے لوگوں نے اسے روک لیا۔ ایک نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فیروز بخت۔ کیوں، کیا بات ہے؟ ان میں جو سب سے زیادہ طاقتور نظر آتا تھا اس نے فیروز بخت کا بازو پکڑ لیا اور بولا، اگر فیروز بخت تیرا ہی نام ہے تو ادھر میرے ساتھ آ کہ میں تجھے بتاؤں کہ ہم کون ہیں۔ یہ 5 آدمی تھے۔ انہوں نے فیروز کو درمیان میں لیا اور درگاہ سے باہر نکل آئے۔ درگاہ کے باہر دالان کے چبوترے پر بہت سارے لوگ بیٹھے اور لیٹے ہوئے تھے۔ بیٹھے ہوئے لوگوں میں حمدو بھی نظر آیا۔ فیروز بخت نے حمدو کو آواز دی، حمدو ذرا میرے پاس تو آ۔ پھر اپنے آس پاس موجود آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں اور معلوم نہیں کہاں سے اور کیوں مجھے لے جا رہے ہیں۔ حمدو اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے ساتھ 2 دوسرے آدمی بھی اٹھے، لیکن حمدو کے قریب آنے سے پہلے ہی طاقتور اجنبی نے فیروز بخت کو ڈانٹ دیا، یہ آدمی ہمارا کیا کر لے گا؟ تو اسے کیوں زحمت دے رہا ہے؟ حمدو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فیروز بخت کے قریب پہنچا اور اجنبی سے سختی سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور میرے چھوٹے مالک کو کیوں اور کہاں لے جا رہے ہو؟ طاقتور اجنبی نے جواب دیا، فیروز بخت میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، میں ایک مدت سے اس کی تلاش میں تھا۔ مشہدی نے بتایا تھا کہ اس نے میرے بھتیجے کو تاجر داؤد کرمانی کے حوالے کر دیا ہے۔ میں اس کی تلاش میں داؤد کی حویلی پہنچا تو معلوم ہوا کہ فیروز بخت روشن چراغ دہلی کی درگاہ گیا ہوا ہے۔
चुनांचे हम लोग इसे तलाश करते हुए यहाँ तक आ गए और खुदा का शुक्र है कि आखिर इसे पा लिया। हमदू ने पूछा, तो अब तुम लोग मेरे छोटे मालिक को कहाँ ले जाओगे? अजनबी ने जवाब दिया, जहन्नुम में। तू ये सवाल करने वाला कौन है और मैं इस सवाल का जवाब क्यों दूँ तुझे? फरोज़ बख्त ने कहा, मैं तेरा भतीजा नहीं हूँ और मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा। अजनबी ने सख्ती से कहा, तू मेरे साथ क्यों नहीं जाएगा? मैं तुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाऊँगा। फरोज़ बख्त ने जवाब दिया, तू मुझे ज़बरदस्ती कैसे ले जाएगा अपने साथ? मैं तुझे नहीं जानता और फिर अगर मैं वाकई तेरा भतीजा हूँ तो अब तक कहाँ था? हमदू ने सख्ती से कहा, मेरे छोटे मालिक को छोड़ दो वरना मैं ज़बरदस्ती छुड़ा लूँगा। अजनबी मजाक उड़ाते हुए बोला, तू ज़बरदस्ती छुड़ा लेगा इसको, मेरे भतीजे को? सुबहान अल्लाह, तू अभी हमसे वाकिफ़ नहीं इसलिए ऐसी बात कर रहा है। फिर अपने साथियों को हुक्म दिया, झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, फ़िरोज़ बख्त को लेकर निकल चलो, लेकिन अगर कोई मुज़ाहम हो तो उसका सर कुचल दो। ये कहकर अजनबी ने फ़िरोज़ बख्त को धक्का देकर अपने एक साथी के हवाले कर दिया। फ़िरोज़ बख्त लड़खड़ाता हुआ इससे जा टकराया। इसने फ़ौरन ही फ़िरोज़ बख्त को दबोच लिया और फिर ये पांचों आदमी फ़िरोज़ बख्त को ज़बरदस्ती खींचते घसीटते दालान से बाहर ले चले। हम तो अपने दोनों साथियों को लेकर मुज़ाहम हुआ, लेकिन अजनबी ने तलवार या खंजर की मदद लिए बगैर ही इन तीनों पर झपटकर मुक्कों और घोंसों से बदहवास कर दिया। हमदू और उसके दोनों साथी परेशान और खौफज़दा होकर मुंतशिर हो गए और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों बचाओ, ये बदमाश हमारे छोटे मालिक को पकड़े लिए जा रहे हैं, खुदा के लिए हमारी मदद करो। लोग इधर उधर से दौड़ते भागने लगे, लेकिन पांचों आदमी इतने चुस्त और चालाक थे कि फ़िरोज़ बख्त को घोड़े पर बिठाकर एक तरफ फरार हो गए। हमदू उसके दोनों साथी शोर ही करते रह गए। हमदू ने कुछ दूर तक उनका पीछा भी किया, लेकिन फिर वापस आ गया। अब इसके होशो हवास दुरुस्त हो रहे थे। वो दरगाह के बाहर दलान के चबूतरे पर सर झुकाकर बैठ गया और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। फिर आप मुस्कुराहट से कहा, खसकम जहाँ पाक। अपने दोनों साथियों को हुक्म दिया, अब तुम दोनों भी जा सकते हो, कल किसी वक्त हवेली आ जाना और अपना मुआवजा ले जाना। दरगाह के चंद आदमी हमदू के पास और पूछा, भाई मामला क्या था? पहले तो हमदू घबरा गए, लेकिन फिर हवास को मुजतमई करते हुए कहा, साहिबान, इस लड़की को हमारे मालिक ने पाला था, लेकिन अब जबकि 10-11 साल का हो चुका है तो इसका चाचा इसे छीन कर ले गया। किसने पूछा कहाँ ले गया? इसने जवाब दिया, क्या पता कहाँ ले गया। लेकिन इन्हीं लोगों में से एक आवाज़ आई, लेकिन हमें मालूम है कि फ़िरोज़ बख्त कहाँ, इसको कौन ले गया? हमदू ने घबरा कर आवाज़ कर देखा तो अतालिक और सत्तार को अपनी तरफ आते देखा। हमदू का रंग पीला पड़ गया। अतालिक हमदू के सर पर पहुँच गया और पूछा, हमदू सच बता, ये फ़िरोज़ बख्त को कौन लोग ले गए? अभी मैंने इसे 5 आदमियों के नरजे में कहीं जाते हुए देखा है। हमदू ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता और मैंने तो छोटे मालिक को इन मुझे से छुड़ाने की कोशिश भी की। अतालिक ने पूछा, क्या तू यहाँ फ़िरोज़ बख्त के साथ आया था? नहीं, मुझे तो यहाँ गुलनार बीबी ने भेजा, क्योंकि फ़िरोज़ बख्त अकेला आ रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू फ़िरोज़ बख्त से दूर रहकर इसकी निगरानी गुलनार बीबी के हुक्म की तामील में आया था। अतालिक ने तंज़ किया, सुबहान अल्लाह, जब तक फ़िरोज़ बख्त अगवा नहीं हुआ था वो छोटे मालिक कहलाता था, लेकिन अब के जाते ही अब वो महज फ़िरोज़ बख्त रह गया है। इस सादगी पर कुर्बान जाइए कि जुर्म को छुपाने की जितनी कोशिश की जा रही है वो इतना ही ज़ाहिर हो रहा है। सत्तार ने हमदू को मलामत की, हमदू तूने बड़ा गलत काम किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमदू रुहासा हो गया, आप दोनों मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं खुद परेशान हूँ कि आखिर गुलनार बीबी को क्या जवाब दूंगा। अतालिक ने कहा, परेशान तो हम दोनों हैं और ये सोच रहे हैं कि आजकल में जब दाऊद आएगा तो हम दोनों इसे क्या जवाब देंगे। हमारे पास तो कोई माकूल उज़र भी नहीं, और फिर इस उज़र को दाऊद मानने ही क्यों लगा। रह गई गुलनार बीबी तो हम दोनों जानते हैं वो तुझसे फ़िरोज़ बख्त के बारे में कोई जवाब तलब करेगी ही नहीं, क्योंकि वो जो कुछ हो रहा है इसमें वो शुरू से आखिर तक शरीक नहीं है। हमदू ने ज़रा अकड़ कर पूछा, ये जो कुछ आप कह रहे हैं क्या आप गुलनार बीबी के सामने भी कह सकते हैं? अतालिक ने सख्ती से जवाब दिया, गुलनार बीबी तो क्या जिसके सामने भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इस हवेली का मुलाजिम नहीं रहा जिसमें तेरी गुलनार बीबी रहती हैं। सत्तार ने कहा, और आज से मैंने भी इस हवेली को खुदा हाफिज़ कह दिया। हमदू घबरा गया कि अब क्या होगा, क्योंकि दोनों ही किस हद तक इस साजिश से आगाह मालूम होते थे जो गुलनार ने फ़िरोज़ बख्त के सिलसिले में तैयार की थी। इसने नरमी से कहा, उस्ताद मोहतरम, अगर आप ये समझते हैं कि फ़िरोज़ बख्त के साथ मैंने कुछ किया है तो मुझे सज़ा दिलवा सकते हैं। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। कौन ख़तावार और कौन बेखता है इसका फैसला तो दाऊद की मौजूदगी में होगा, लेकिन तूने जो कुछ किया है अच्छा नहीं किया। इसके बाद इसने सत्तार से कहा, सत्तार तू भी तो ख़ताकार है, तुझे फ़िरोज़ बख्त को तन्हा आने नहीं देना चाहिए था। सत्तार ने कहा, अगर मैं फ़िरोज़ बख्त के साथ होता तो इससे क्या फ़र्क पड़ता, 5 थे और हम 2।
ہم ان 5 کا کس طرح مقابلہ کر سکتے تھے؟ اطالیق نے بڑے دکھ سے کہا کہ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ حمدو نے ان دونوں کی خوشامد کی۔ آپ دونوں حویلی تک چلے۔ اطالیق نے طنزاً کہا، اب ہم وہاں دونوں کس کے پاس اور کیا لینے جائیں گے؟ حمدو نے بڑی کوشش کی کہ ان دونوں کو بھی حویلی لے جائے، لیکن اطالیق اور ستار کسی بھی طرح راضی نہ ہوئے۔ حمدو حویلی چلا گیا اور اطالیق اور ستار ایک ساتھ کہیں اور چلے گئے۔